کہ دنیا کا کنارہ یہ تو نظر آ جائے، لیکن پوری کائنات کا کنارہ کہاں ہے یا کائنات میں وسعت کتنی ہے یہ پتا کرنے کے لیے اس نے کہا کہ 2 کروڑ نوری سال لگیں گے۔ 2 کروڑ نوری سال۔ آپ کو پتا ہے نوری سال کس کو کہتے ہیں؟ نوری سال کی رفتار الگ ہے اور ہمارے یہ شب و روز کی رفتار الگ ہے۔ ہم صبح سورج نکلنے پر اور شام کو ڈوبنے پر 1 دن شمار کرتے ہیں، نوری سال میں یہ نہیں۔ نوری سال میں 1 منٹ میں 80 لاکھ کلومیٹر کا سفر ہو سکتا ہے، 1 منٹ میں۔ اس طرح کے 2 کروڑ سال لگ جائیں کائنات کی وسعت کو پہچاننے کے لیے۔ یہ جو سائنس کی دنیا میں رہتے ہیں اور صبح شام ان کی اسی لیبارٹری میں ہوتی ہے، ان کی بات میں کر رہا ہوں، 2 کروڑ نوری سال انہیں لگ جائیں گے۔ شہنشاہ بغداد یہ کہتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں پوری کائنات کو، اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ تم دنیا پڑھو، میں منع نہیں کرتا، تم ہمیشہ سائنس کو لے کر کے اگر کرامات سے کمپیئر کرنا چاہو تو بہت پیچھے رہ جاؤ گے۔ جن کو میرے نبی کا گھوڑا نہ سمجھ میں آئے، جن کو رسول پاک کا براق نہ سمجھ میں آئے، انہیں میرے مصطفیٰ کا سفر معراج کیا سمجھ سکتے؟ اور ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں بھی ہیں۔ ایک روایت ہم نے یہ پڑھی بھی ہے، ایک شخص مجمع میں بیٹھا تھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور جب آپ معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے اس کے دل میں خلش پیدا ہوئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے رسول اتنی جلدی جائیں گے اور آ جائیں گے؟ اور اچانک اس کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو گئی، اور وہ جو ہے 2 واقعات ہیں الگ الگ، اس کے پیٹ میں ایسی مروڑ شروع ہو گئی کہ اسے بہت تیز قضاء حاجت کی اشد ضرورت پیش آنے لگی۔ تو پھر اچانک اس کی آنکھیں بند ہوئی، تو پھر وہ کھول کر کے آنکھیں دیکھتا ہے وہ کسی جنگل میں ہے۔ جلدی سے اس نے دیکھا یہاں پانی بھی بہ رہا ہے، اپنے کپڑے اتارے اور اپنی حاجت پوری کیا، اور وہاں سے اپنی صفائی بھی کر لیا، اور وہاں پر چابیوں کا یا کچھ کچھا اس نے درخت پر لٹکا رکھا تھا۔ پھر واپس اس نے اپنے کپڑے پہن لیے، اور اس کے بعد پھر جیسے ہی اس نے اپنی حاجت پوری کی، کپڑے پہنے، آنکھیں کھولا تو دیکھا وہ اسی مسجد میں بیٹھا ہے جہاں غوث پاک بیان کر رہے تھے۔ اب حاجت کچھ نہیں لگی، پیٹ میں کوئی چیز نہیں تھی، اور اس کے بعد اس نے سوچا میرا وہم تھا یا میرے سے کچھ ایسی چیز ہو گئی ہے جو اونگ آنے پر میں نے کوئی خواب دیکھا؟ نہیں، خواب نہیں تھا نہ وہم تھا۔ محفل کے بعد وہ اٹھ کر کے گیا، پھر اسے اندازہ ہوا میں تو اپنی چابیوں کا گچھا وہیں بھول آیا تھا جہاں اپنی استنجا کر کے آیا۔ اسے وہ جگہ پتہ تھی، ڈھونڈتے ہوئے گیا تو بہت دور تھا، وہ علاقہ بہت دور تھا۔ چلتے چلتے تھک گیا، شام ہو گئی، اس علاقے میں جا کر پہنچا تو دیکھا وہاں پانی بھی بہ رہا، علاقہ وہی، اور درختوں پر اس کی چابیوں کا گچھا ابھی بھی لٹکا ہوا۔ پتہ یہ چلا میرے عزیزوں، 400 سال کے بعد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک میں آنے والا شیخ عبد القادر جیلانی، وہ حسنی اور حسینی سادات میں سے، اگر وہ اپنی مسجد میں خطاب کے دوران بیٹھے بیٹھے کسی کو اپنی مجلس سے دور کا سفر بھی کرائیں، اس کی حاجت بھی پوری کرائیں اور پھر اسے محفل میں لا سکیں، یہ تو 400 سال بعد آنے والے غلاموں کی طاقت کا حال یہ ہے۔ اس مصطفیٰ کے قدموں کی برکت کا اندازہ کیا کر سکتے ہو، جس کو اللہ کریم نے مالک کل بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانب سے یہ قدرت عطا کی ہے۔ خود میرے مصطفیٰ نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان اللہ زوالی الارض فارا ما بین المشارق والمغارب کفی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں
اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری روئے زمین کو گھیر کر کے دے دیا، میں مشرق و مغرب کے پورے دونوں کے درمیان ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ ارے عزیزوں، وہ مددگار ہیں، تبھی اللہ نے ان کے سامنے یہ سب چیزیں سمیٹ کر رکھی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مددگار نہیں ہوتے تو بہجت الاسرار کی یہ متواتر روایت نہیں آتی۔ ایک بات میں آج آپ کے سامنے رکھ کر کے جاتا ہوں، الفضل لما شہید به الاعداء، فضیلت تو اس کی جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہوں، دشمن بھی گواہی دیتے ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، جس جماعت کو کرامتوں کا بہت زیادہ انکار، وہ کہتے ہیں یہ کہانیاں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سب من گھڑت قصے ہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں، اسی جماعت کے بہت بڑے شیخ، بہت بڑے امام شیخ ابن تیمیہ، جس کے پیچھے پوری جماعت چلتی ہے، جس کے پیچھے پورا طبقہ چلتا ہے، شیخ ابن تیمیہ نے یہ لکھا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی کرامات کسی کی نہیں دیکھی جتنی شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ ابن تیمیہ کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، وہ ابن تیمیہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے تصرفات سب سے زیادہ سننے کو ملے، تواتر کی حد سے، جن کا انکار کرنا مشکل ہے۔ اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، مریدین نے تو مدد پایا ہے اور بھی دوسرے لوگ بھی مدد پاتے رہے۔ ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے تجارت پر جانا تھا، میرے شیخ مرشد اس وقت بغداد میں رہتے تھے، وہ غوث پاک نہیں، دوسرے بزرگ ہیں، ان کا نام غالباً حماد تھا یا احمد تھا۔ ان کے پاس وہ گیا، کہا کہ حضور مجھے تجارت پر ملک شام جانا ہے، مجھے آپ بتائیے، استخارہ کر کے دیکھ کے بتائیں۔ ہمارا استخارہ اور ہے، اولیاء کرام کا استخارہ اور ہے، وہ سیدھے لوہے محفوظ میں دیکھتے، لوہے محفوظ میں دیکھتے اس کے حالات پر کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کے مرشد نے کہا تو اگر جائے گا تو تیرا مال لوٹ لیا جائے گا اور قتل بھی ہو سکتا ہے، یعنی تیرے قافلے کو لوٹ لیا جائے گا، مارا جائے گا، مت جا۔ اس نے پورا قافلہ تیار کر لیا تھا، اب منع کر رہے مرشد، کہہ رہے بڑا حادثہ ہو سکتا ہے، کشمکش میں تھا، اور پھر اسی کشمکش میں غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، بغداد مقدس میں غوث پاک بھی اس وقت تھے، کہا کہ ایسے ایسے حالات ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور کہا ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو، جا سکتے ہو۔ ایک ولی منع کر رہے اور یہ کہہ رہے جا سکتے ہو۔ وہ گیا، اپنی تجارت کا سامان لے کر کے غوث پاک کی زبان پر چلا تو گیا، حلب پہنچا، ایک علاقہ ہے ملک شام کا تجارت کا، وہاں پر تجارت کیا اور وہاں پر سو گیا رات کو۔ وہاں جب سویا تو وہاں اپنے پیسوں کی ساری جتنی بھی کمائی کی گٹھریاں تھی رکھ کر کے سویا، صبح اٹھا تو بھول گئے، قافلے کے ساتھ نکل گئے۔ دوسری جگہ گیا، وہاں جب سویا تو خواب میں دیکھتا ہے کہ بہت سارے ڈاکو آئے، ان کا مال لوٹ لی، انہیں ابھی تک یاد نہیں تھا پیسے کہاں رکھے، خواب دیکھ رہے ہیں مال سب لوٹ لیا اور انہوں نے مزاحمت کی تو ڈاکوؤں نے انہیں خنجر گھونپ دیا، جتنے قافلے میں تھے سب وہاں خون میں لت پت تھے۔ اس گھبراہٹ کے ساتھ جیسی آنکھ کھلی دیکھا سب سلامت ہے، جسم سلامت، کچھ بھی نہیں ہوا، بھیانک خواب تھا۔ پھر واپس یاد آیا کہ ہم نے پیسے کہاں چھوڑے، دوبارہ لوٹ کر اس علاقے میں آئے تو ان کی گٹھریاں ویسی رکھی ہوئی تھی مال کی، وہ بھی لے لیا، تجارت کیا، خوب نفع کمایا، صحیح سلامت بغداد آیا۔ بغداد آیا، اب سوچ رہا تھا کہ اب کس سے پہلے جا کر کے ملوں، اپنے مرشد سے یا سرکار غوث پاک سے۔ اسی اسنا میں کشمکش میں تھا کہ اس کے مرشد سامنے سے آنے لگے، کہا کیا سوچتا ہے کہ مجھ سے ملوں یا شیخ عبد القادر سے؟ تیرے اوپر حق بنتا ہے کہ پہلے شیخ عبد القادر سے مل، کیوں؟ میں نے جو دیکھا تھا وہ غلط نہیں دیکھا تھا، تیرے تقدیر میں، تیرے حصے میں لکھا ہوا تھا لوح محفوظ میں کہ یہ سفر کرے گا تو وہاں پر جانے کے بعد اس کے ساتھ حادثہ ہوگا، اس کا مال لوٹا جائے گا اور قتل و غارت ہوگی، یہ لکھا ہوا ضرور تھا، میں نے دیکھا ہے،
لیکن جا شکر کر اور شیخ عبد القادر جیلانی کا شکر کر، اس لیے کہ انہوں نے ایک رات میں 70 بار تیرے لیے دعا کر کے اس تقدیر کے لکھے ہوئے کو بدلوایا میرے عزیزوں، اور اس کو اس طرح سے بدلوایا کہ جو ہونے والا تھا اللہ کریم نے اپنے محبوب کی بات پر اس کو حقیقت سے خواب میں بدل کر کے پیش کر